بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر اصغر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹاک اباؤٹ میڈیسن۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے تو وہ ہے کہ ایک بیماری ہے جو فالج کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو ہم سی وی اے بھی کہا جاتا ہے، سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے، میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو سی وی اے کہا جاتا ہے۔ اور پہلے جو ہے یہ اپاپلیکسی کے نام سے مشہور تھی، جس کی علامات یہ تھی کہ جس مریض میں یہ بیماری آ جاتی تو اس کی ایک جو سائیڈ ہے وہ سن ہو جاتی تھی یا وہ پھر بیہوش ہو جاتا تھا، تو یہ علامات تھیں۔ اور جیسے ہی دنیا نے ترقی کی، جیسے ہی سائنس نے ترقی کی، تو اس بیماری کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی، تو ایسا ایسا اس کے بارے میں بھی معلومات اکٹھا ہونا شروع ہو گئی۔ اور 17ویں صدی میں جو ہے کچھ فزیشین نے اس پہ یہ تحقیق کی اور یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو بیماری ہے یہ آپ کے دماغ میں خون کی نالی میں خون کا لوتھڑا بننے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ برین ویسل جو ہے یہ بلاک ہو جاتی ہیں اور آپ کے دماغ کو صحیح طریقے سے خون نہیں پہنچتا، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے واقع ہوتی ہے۔ تو پھر 19ویں صدی میں بھی باقاعدہ پیرس میڈیکل سکول جو ہے اس میں لوگوں نے کام کیا اور انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یہ جو بیماری ہے یہ آپ کے دماغ میں خون کی نالی میں خون کا لوتھڑا بننے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور پھر جو ہے 20ویں صدی میں باقاعدہ اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی گئی جس کو ہم کہتے ہیں سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ، مطلب سی وی اے کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ جب یہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم کیا علامات ہوتے ہیں؟ اس ٹائم یہ علامات ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک سائڈ سن ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وہ بے حس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو بولنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی بینائی پہ اثر پڑ جاتا ہے، آپ مطلب انکانشیس ہونے لگتے ہیں، بیہوشی میں بھی مریض چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ فالج کی ہیں، اور فالج کی 3 قسم ہیں، ایک ہے اسکیمک اسٹروک، دوسرا ہے ہیمریجک اسٹروک، تیسرا ہے عارضی اسکیمک اسٹروک۔ تو جو یہ ایکیوٹ اسکیمک اسٹروک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ برین یا دماغ کی جو نالیاں ہیں اس میں تقریباً بلاکیج آ جاتی ہے، اور یہ 80 سے 85% جو ہے دماغ کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری جو قسم ہے اس میں یہ ہے کہ خون کی آپ کی نالی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے اور آپ کے دماغ میں خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے اور وہ خون کا لوتھڑا ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو عارضی طور پہ عارضی اسکیمک اٹیک اسٹروک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو عارضی اسکیمک اسٹروک ہے یہ آپ کے لیے خطرے کی نشانی ہے کہ آپ ریڈی ہو جائیں، اور مستقبل میں آپ کو دوبارہ جو ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی جو وہ ہے اپنا کون کون سی وجہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے فالج ہوتا ہے اس پہ بھی نظر رکھنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے، تمباکو نوشی کرتے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، کولیسٹرول زیادہ ہے، موٹاپا ہے، دل کے امراض میں آپ مبتلا ہیں، یا اس کے علاوہ آپ الکوہل زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، جیسے کسی بندے کو سی وی کا اٹیک ہو تو وہ فوراً یہ جو ہے میڈیسن ہماری جو ہے آئی وی ٹی پی اے لگوائے، ٹھیک ہے، اس کو ہم عام زبان میں آلٹیپلیز بھی کہتے ہیں۔ آلٹیپلیز ایک میڈیسن ہے، وہ آپ کو ڈرپ کے ذریعے لگاتے ہیں، آپ نے 3 سے 4.5 گھنٹے کے دوران اٹیک ہونے کے فوراً بعد، مطلب 3 یا 4.5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے آپ نے وہ میڈیسن لگوانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کا کلاٹ ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو پھر آپ جو ہے میکینیکل تھرومبیکٹومی کرتے ہیں کہ آپ میکینیکلی جو ہے اس کلاٹ کو ختم کرتے ہیں، یا آپ سرجری کرتے ہیں اور سرجری کے ذریعے جو ہے آپ اس کلاٹ کو ختم کرتے ہیں۔ یہ 3-4 قسم کے علاج ہیں جو وقتی طور پہ آپ نے کرنی ہے، اور جب یہ مریض اس بیماری میں خدا نخواستہ چلا جائے تو اس کی بحالی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کی بحالی کے ایک لمبی مدت کے لیے ہوتی ہے، آپ کو دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے، آپ نے جو ہے اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کا بلڈ پریشر جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، بلڈ پریشر اس کا نارمل رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کی فزیو تھراپی کرنی ہے، جسے ہم جسمانی تھراپی کہا جاتا ہے، اور اسپیچ تھراپی کرنی ہے، اس کی جو زبان ہے وہ بھی لڑکھڑائے گی اور وہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں سکے گا، تو آپ نے جو ہے اس فزیو تھراپی بھی کرنی ہے اور اسپیچ تھراپی بھی کرنی ہے۔ اور آپ نے اس مریض سے جو ہے ایسے کام کرانے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کام ہوں، جیسے یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں بال دے دیں اور انہیں کہ آپ بال کو یہ جو بال گیند ہوتی ہے اس کو آپ دبائیں، یا یہ ہے کہ آپ سوئی میں اسے دھاگا کہیں گے یہ سوئی میں دھاگا گزارے، تو اس طرح کے کام کرنے سے بھی ان میں جو ہے امپرومنٹ آتی ہے۔ اور فزیو تھراپی بہت زیادہ ضروری ہے، صبح و شام آپ فزیو تھراپی کریں مریض کی، کیونکہ فزیو تھراپی سینٹر ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، سیکھ لیں اور پھر خود کرنا شروع کر دیں، یا پھر آپ فزیو تھراپی سینٹر میں ہی ان کو صبح و شام لے کے جائیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے ثانوی روک تھام میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے بلڈ پریشر کا کنٹرول رکھنا ہے۔
بلڈ پریشر جو ہے وہ اپنے کنٹرول رکھنا ہے، تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا ہے، خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ایسی ادویات لینی ہے جو دوبارہ فالج ہونے سے آپ کو بچائیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔